الحمد لله وكفى نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مالی معاملات، پیسے کے معاملات، اس میں عام لوگ تو کمزور ہیں ہی ہیں. لین دین، ادائیگی، قرض، اس کا چکانا دینا، عام جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. لے لیا، دبا لیا، قرضہ لیا، بھول گئے، تنگ کیا، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ دین کو سمجھتے ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کا کسی حد تک اہتمام کرتے ہوں، اگر وہ مالی معاملات میں ہیرا پھیری کریں تو یہ اور زیادہ بری، قبیح اور نامناسب بات ہے. یہ دنیا جو ہے، ہم میں سے بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ ہو گیا، اس کے بعد مخلوق کے ساتھ جو مرضی کرو، کون پوچھنے والا ہے. اور خاص کر جب آپ تگڑے ہو، قوت والے ہو، باقی کمزور ہیں، آپ پرواہ نہیں کرتے. نہیں، احکم الحاکمین، جو عدل و انصاف والا ہے، وہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز کے متعلق شدید حساب ہوگا. اور میں اور آپ اگر کسی ایسے آدمی سے واسطہ پڑے جو لین دین میں اچھا ہو تو اس پر دل کتنا خوش ہوتا ہے. اس آدمی کا مقام و مرتبہ ہماری نگاہوں میں کتنا بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ لین دین کا، مالی معاملات کا بڑا صاف ہے. اور اسی طرح کوئی آدمی روزہ دار، دیندار ہو لیکن لین دین میں برا ہو تو اس کا چہرہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا ہے. آئیے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالی معاملات اور خصوصی طور پر قرض کے معاملات میں آپ باوجود رحمت للعالمین ہونے کے اپنا رویہ کتنا سخت رکھتے تھے. امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا خاموش ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، شاباش، ادھر دونوں آ جاؤ، آگے آ جاؤ، جلدی کرو، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، شاباش، آگے آ جاؤ بیٹا، شاباش، آپ بھی بیٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کو میت لائی جاتی، ایک بچہ ٹھیک، کوئی میت لائی جاتی اور جنازہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو سوال کرتے وہ یہ ہوتا کہ اس پر جو قرضہ ہے، میت لائی جاتی اور آپ کو پتہ چلتا کہ اس پر قرض ہے، تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہوں گے تبھی پتہ چلتا ہوگا۔ یعنی آپ کا جنازہ سے پہلے یہ سوال کرنا کہ اس پر قرض ہے کہ نہیں ہے، یہ اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے بڑا کافی ہے کہ قرض کی ادائیگی کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم کا موقع ہے، دکھ کا موقع ہے، پریشانی کا موقع ہے، صبر دینے کا موقع ہے، صبر کی تلقین کا موقع ہے، لیکن اللہ کے رسول سوال کیا کرتے ہیں کہ اس پہ قرض ہے کہ نہیں ہے، اور اگر قرض ہوتا تو آپ فرماتے کیا اس نے اپنا قرض اتارنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے، یا اپنا قرض اتارنے کا کوئی بندوبست کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا جاتا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے یا قرض کی ادائیگی کا بندوبست کیا ہے، تو آپ پھر اس پر نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر کہا جاتا کہ نہیں، نہ کچھ چھوڑا ہے نہ کوئی بندوبست کر کے گیا ہے، تو رحمت للعالمین ارشاد فرماتے جاؤ تم اس پر نماز جنازہ پڑھ لو، یعنی آپ پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ حالانکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن قرض جو ہے شرک جتنا نہیں لیکن سنگین اتنا ہے کہ اللہ کے رسول اس شخص پر جنازہ جس نے ادائیگی کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا ہے۔ تو اگر آج ہم لوگوں کے پیسے لے کے حق لے کے مار جائیں، بھول جائیں یا دبا لیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں بچ بھی گئے کسی طرح تو آخرت میں حساب کتنا سخت ہوگا۔ اور پھر حدیث کا اگلا حصہ وہ اور ایک بات بتلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتوحات حاصل ہوئیں، جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی، مال و دولت کی کثرت ہوئی، تو اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا مومن انہیں جتنی اپنی جانیں پیاری ہیں مجھے ان کی جانیں ان سے زیادہ پیاری ہیں، میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ انہیں ہماری کوئی ضرورت، ہماری ہے کوئی انہیں ضرورت، کوئی احتیاج ہے، لیکن محبت، تعلق، پیار اور رشتہ اتنا پختہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی سچی زبان سے فرماتے ہیں کہ ہر مومن جتنا وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے میں اس کے لیے اس کی جان سے زیادہ کرتا ہوں۔ ہر مومن اس کا اپنی جان پر جتنا حق ہے میرا حق اور مومن کا حق مجھ پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات جب آئے اور نہ مانے، ہم تعلق اتنا شدید ہے تو پھر اس کے متعلق سوال بھی کتنا سخت ہوگا۔ اتنا تعلق، اور اس جیسا تعلق مومن کا اور کسی سے نہیں، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے جو تعلق ہے وہ والدین سے بھی بڑھ کے ہے، تو جب نافرمانی ہوگی تو تعلق کے حساب سے پھر باز پرس اتنی سخت ہوگی۔ تو فرمایا اب جو فوت ہوا اور اس پر قرض ہے تو وہ قرض محمد الرسول اللہ ادا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ قرض کون ادا کرے گا؟ اللہ کے رسول ادا کریں گے۔ تو پہلے جو فرماتے تھے کہ اب جنازہ اس میں نہیں پڑھنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تب آپ کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ تو جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض
اس کا اہتمام نہ کرنا، واپس نہ دینا، سنگینی کتنی ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کتنے رؤوف الرحیم اور امت سے محبت کرنے والے ہیں۔ فرمایا اب جس پر قرض ہے وہ مر گیا، قرض کی ادائیگی کا بندوبست نہیں، محمد اس کا قرض ادا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے اس سے بھی عجیب بات فرمائی، فرمایا قرض میں ادا کروں گا اور جو مال وہ چھوڑ کر گیا ہے وہ میں نہیں لوں گا، وہ اس کے وارث لے جائیں گے، میں کچھ نہیں لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا نبی اللہ رب العالمین جسے عطا فرمائے اور اسے یہ سعادت ہو اور وہ اس نبی کی پھر پیروی نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے یا اعراض کرے، تو پھر وہ بہت بڑا بدبخت اور بڑا ہی بد نصیب ہے۔ مولا کریم ہمیں تمام معاملات میں درستگی عطا فرمائے اور اپنے معاملات ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی اور خفت نہ اٹھانی پڑے۔ اور مولا کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرمائے اور وہ اطاعت عطا فرمائے جو ہر مسلمان پر واجب ہے، اور رسول کا جو ہم پر حق ہے، مولا کریم اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگرچہ اس حق کو ادا کرنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین۔